ہی یعنی کہ پاکستانی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. ابھی وہ سکون سے زمان پارک میں بیٹھے گا, اپنے بیٹوں کے ساتھ انجوائے کرے گا, موج مستی کرے گا, اور ٹی وی میں بیٹھ کے قوم یوتھ کی جو کارکردگی ہے وہ دیکھے گا. کہاں یہ لڑ رہے ہیں, کہاں یہ ذلیل ہو رہے ہیں, اور کہاں لوگوں کو یہ ذلیل کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آج پہلے ویڈیو دیکھو, بعد میں اس ویڈیو کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ ایک ویڈیو دیکھو. فیض آباد جس دن آپریشن ہو رہا تھا, سب کو کہتے اس کو بلا کے لاؤ. مجھ سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے. میں نے کہا جی شیلنگ ہو رہی ہے, یہ ہے. مجھے کہتے چلو بھاگ کے آگے جا کے سب سے آگے کھڑے ہونا ہے, لوگوں کو یہ نہ لگے کہ تم پیچھے بھاگے. میں پھر سب سے آگے جاتا, پھر بعد واپس آتا, پھر آگے جاتا, پھر واپس آتا. تو انہوں نے ہمیں میدان عمل میں رکھ کے نا خوف بھی دکھایا. دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں. ناظرین, یہ ویڈیو حافظ سعد رضوی صاحب سے جب انٹرویو لیا تھا سمیع ابراہیم نے, تو وہ فیض آباد میں جب آپریشن ہو رہا تھا تو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سمیع ابراہیم پوچھ رہے تھے کہ جب آپ کے اوپر آپریشن ہو رہا تھا, ہر طرف سے آپ کو ڈرایا جا رہا تھا, آپ کے اوپر خوف تھا, تو آپ اس ٹائم آپ کی حالت کیسی تھی, آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ کیونکہ آج اس ٹائم ایک امت مسلمہ کا ایک لیڈر ہے, اس کے اوپر بھی یہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے, موازنہ کریں گے کہ امت مسلمہ کا لیڈر کون ہے, دلیر اور بہادر کون ہے, بزدل بل میں چھپنے والا لیڈر کون ہے. تو ناظرین, حافظ سعد رضوی صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا. وہ کہتا ہے کہ جب فیض آباد میں آپریشن ہو رہا تھا, دھرنا نہیں تھا, آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے نہیں تھے حکومت کی طرف سے, اور وہ حکومت جس کے ساتھ پوری اپوزیشن ساتھ ملی ہوئی تھی. نون لیگ کی حکومت تھی, پی ٹی آئی ہو گئی, پیپل پارٹی ہو گئی, جتنی بھی حکومتیں اپوزیشن تھے وہ سب ان کے ساتھ تھے, ایک پیج پہ تھے, کیونکہ سب نے مل کر متفقہ طور پر اس قانون کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی. اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی. تو حافظ سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ میرے والد گرامی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور حال حوال پوچھا, اور مجھے کہتا ہے کہ جاؤ آگے آگے جو آ کے کھڑے ہو جاؤ. لوگ ایسا نہیں کہیں کہ خادم حسین رضوی نے اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور ناظرین, کیا ہو رہا تھا؟ آپریشن ہو رہا تھا, گولی چل رہی تھی, شیلنگ ہو رہی تھی, اور لیڈر کون سا؟ جو اپاہج ہے, معذور ہے, ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ آگے فرنٹ میں جاؤ, کہ نہیں چھپنے کا نہیں. مجھے کوئی ایسی میرے اوپر کوئی ایسا آواز نہ کسے کہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ فسادی لوگ ہیں, یہ ملک دشمن لوگ ہیں. ان کو کیا معلوم ہے حکومت کیسے کی جاتی ہے؟ ان کو کیا معلوم ہے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیسے معلوم ہے کہ عوام کے ساتھ دھوکہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ان کو کیسے معلوم ہے کہ عوام کے ساتھ منافقت کیسے کی جاتی ہے؟ ان کو کیسے معلوم ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو غلام بنا کے انگلی کے اوپر نچایا جاتا ہے؟ ان کو کیسے معلوم ہے؟ معلوم تو دوسرے سیاسی لیڈروں کو ہے, جیسا کہ عمران خان صاحب ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹائم عمران خان صاحب کہاں ہیں؟ وہ اس ٹائم زمان پارک میں ہیں, اپنے بیٹوں کے ساتھ ہیں. اور زمان پارک کی جو سیکورٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے, اور اس کے جو ٹائیگرز ہیں نا, کہ جو حقیقی آزادی کے لیے جہاد کے اوپر جا رہے ہیں, جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جن کو عمران خان نے 6 مہینے یہ کہا تھا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور حقیقی آزادی مارچ کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا ہے, وہ چھیننی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. آج اس حقیقی فسادی مارچ کی 20,000 پنجاب پولیس کے اہلکار سیکورٹی سر انجام دے رہے ہیں, ان کی حفاظت کر رہے ہیں. کیا عجیب مخلوق ہے پاکستان میں کہ مجاہدین کی, جو حقیقی آزادی مارچ کے مجاہدین ہیں, ان کے لیے 20,000 پولیس اہلکار ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. اور وہ ایک تھا کہ جہاں پولیس ان کے اوپر گولی چلا رہی تھی, پولیس ان کے اوپر شیلنگ کر رہی تھی, اور وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا آگے جاؤ. اور اسی انٹرویو میں سعد رضوی صاحب پہلے کہتا ہے کہ میں ایک دم ڈر گیا تھا, میں اپنے باپ کے پاس گیا
کہ ابو مجھے ایسے قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں، جیسا کہ عمران خان کو اب قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں۔ اس کی سیکورٹی کے اوپر تو بات کرتے ہیں، زمان پارک کی جو سیکورٹی ہے اس کے اوپر ابھی بعد میں بات کرتے ہیں۔ جس طرح سعد رضوی صاحب کو دھمکیاں آ رہی تھیں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو دھمکی آ رہی تھی، تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ جاؤ نا، جب آپ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، جب ہمارا دعویٰ یہی ہے تو اس سے بہتر موقع کیا ہے ہماری جان دینے کا؟ تو وہ کہتا ہے، حافظ سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کا یہ بات سن کے مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں دنیا سے ٹکرا جاؤں۔ آج کی خبر ہے کہ زمان پارک کو اسپیشل فورس کمانڈوز بلائے گئے ہیں پشاور سے، جو امت مسلمہ کا لیڈر، جو دلیر ہے، جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، جو کہتا ہے کہ اس آزادی کے لیے میری جان بھی چلی جائے، کچھ بھی ہو، اس کی سیکورٹی کے لیے ہزاروں پولیس اہلکار کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ اور اس زمان پارک کی جو دیوار ہے وہ پہلے بھی کنکریٹ سے بنی ہوئی ہے، آج اس کے لیے مزید اضافی انتظامات کیے گئے ہیں کہ وہ اس دیوار کے ساتھ ساتھ ریت اور مٹی کے جو گٹوے ہوتے ہیں وہ بھر کے بھی لگائے گئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گولی کدھر سے آ کے وہ دیوار کراس کر کے، کیونکہ یہ معلوم ہے نا مورچوں میں مٹی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ مٹی میں کوئی گولی نا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ کراس نہیں کر سکتی، تو وہ بہت سارے گٹوے انہوں نے وہاں دیواروں کے ساتھ لگا دیے ہیں کہ ایک اندر شیر ہے، شیر، تاکہ اس تک گولی پہنچنی نہیں چاہیے، اور کارکن بار روڈ بند کر کے لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، روڈ بند کر رہے ہیں، وہاں 20-25 کی تعداد میں انہوں نے روڈ بند کیا ہوا ہے، اور وہی پولیس والے جو تحریک لبیک کے اوپر شیلنگ کرتے تھے، تحریک لبیک کے اوپر گولی چلاتے تھے، تحریک لبیک کے اوپر ڈنڈے چلاتے تھے، وہی سیکورٹی والے، پولیس والے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پھر بھی قوم کو سمجھ نہ آئے، پھر بھی قوم یوتھ کہتی ہے کہ نہیں، جو ہمارا لیڈر ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، وہ بہت بہادر ہے، وہ بہت دلیر ہے۔ مبشر رحمان نے صحیح کہا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کسی ایک مچھر نے کاٹا ہے کہ نہیں کاٹا ہے، اس نے طوفان برپا کر دیا ہے۔ اب وہ آرام سے زمان پارک میں بیٹھے گا، اس کے بیٹے اس کے ساتھ میں ہوئیں گے، ہزاروں پولیس اہلکار سیکورٹی اس کی حفاظت کرے گی، اور جو قوم ہے نا وہ روڈوں کے اوپر ذلیل ہوگی، خود ذلیل ہوگی اور دوسرے لوگوں کو ذلیل کرے گی۔ یہ ہے امت مسلمہ کا لیڈر، یہ ہے قوم کو آزادی دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین ابھی بھی وقت ہے، ابھی تو یہ تو بہت خبریں آ رہی ہیں، یقین کر بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، جو 20,000 پنجاب پولیس اہلکار جو ان کو دھرنے کے ساتھ جا رہی ہے نا، تو وہ 2 یا 3,000 یعنی کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، لوگ باہر نہیں نکل رہے۔ عمران خان کے ساتھ نہیں نکل رہے تھے تو پھر شام قریشی اور اسد عمر کے ساتھ کیسے نکلیں گے؟ تو اب بھی اگر قوم کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے، عوام نے اس کو سمجھ لیا ہے، عوام سمجھ گئی ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہے۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا نا، ان کا جو میجر خرم حمید روکڑی ہے، اس نے صحیح انکشاف کیا ہے کہ عوام کو حقیقی آزادی اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور خود جا کے ان سے معافیاں مانگ رہے ہیں، ان سے مفاہمت کی پالیسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن قوم کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، عمران خان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران، یقین کر کہ کوئی نواز شریف ہے یا بلاول ہے یا زرداری ہے یا جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ کبھی وہ اپنے بچوں کو لے کے آئے دھرنوں میں، کبھی اپنے بچوں کو انہوں نے فرنٹ میں پولیس کے سامنے گولی کے سامنے کھڑا کیا ہے، آنسو گیس کے شیل جو برسائے جاتے ہیں ان کے سامنے کبھی کسی کھڑا کیا ہے؟ نہیں کیا۔ بہت بڑے بڑے قلعوں میں رہتے ہیں جہاں ہزاروں پولیس والے ان کی سیکورٹی کرتے ہیں، اور عوام پاگلوں کی طرح ان کا ساتھ دیتی ہے کہ نہیں یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے، یہ ہمارے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے۔ لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ عمران خان نے سب کا ریکارڈ توڑ دیا، سب کا ریکارڈ توڑ دیا، کہ اس نے صحیح یعنی کہ پاکستانی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ ابھی وہ سکون سے زمان پارک میں بیٹھے گا، اپنے بیٹوں کے ساتھ انجوائے کرے گا، موج مستی کرے گا، اور ٹی وی میں بیٹھ کے قوم یوتھ کی جو کارکردگی ہے وہ دیکھے گا، کہاں یہ لڑ رہے ہیں، کہاں یہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور کہاں لوگوں کو یہ ذلیل کر رہے ہیں۔ تو ایسے تو حقیقی آزادی ناظرین نہیں ملتی، کچھ بھی ہو جائے۔ جو لیڈر چھپ کے بیٹھیں گے
تو وہاں حقیقی آزادی نہیں ملتی ہے, وہاں حقیقی ذلت ملتی ہے, حقیقی رسوائی ملتی ہے جو اس ٹائم پی ٹی آئی کو مل رہی ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.